السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُو اور سنا، علیہم انہیں، نبأ ابنی آدم خبر آدم کے دو بیٹوں کی، بالحق احوال واقعی سے، اذ قربا جب دونوں نے پیش کی، قرباناً کچھ نیاز، فتقبلا تو قبول کر لی گئی، من احدہما ان میں سے ایک کی، ولم یتقبل اور نہ قبول کی گئی، من الآخری دوسرے سے، قال اس نے کہا، لأقتلنک میں ضرور تجھے مار ڈالوں گا، قال اس نے کہا، انما بے شک صرف، یتقبل اللہ قبول کرتا ہے اللہ تعالی، من المتقین پرہیزگاروں سے۔ اور ان پر آدم کے دو بیٹوں کی خبر کی تلاوت حق کے ساتھ کیجیے۔ جب ان دونوں نے کچھ قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ اس نے کہا، میں تجھے ضرور ہی قتل کر دوں گا۔ تو اس نے کہا، بے شک اللہ متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا نام حابیل اور قابیل مشہور ہے، اگرچہ قرآن یا حدیث میں یہ نام نہیں آئے۔ اذ قربا قربانا فتقبلا یہ نظر یا قربانی کس لیے پیش کی گئی، اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے، البتہ مشہور یہ ہے کہ ابتدا میں آدم اور حوا علیہ السلام کے ملاپ سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، دوسرے حمل سے پھر لڑکا لڑکی ہوتے، ایک حمل کے بہن بھائی کا نکاح دوسرے حمل کے بہن بھائی سے کر دیا جاتا تھا۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی۔ اس وقت کے اصول کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابیل چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بہن کے بجائے اپنی ہی بہن کے ساتھ جو خوبصورت تھی نکاح کرے۔ آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا۔ بالآخر آدم علیہ السلام نے دونوں کو بارگاہ الہی میں قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی، قابیل کی بہن کا نکاح اس سے کر دیا جائے گا۔ حابیل کی قربانی قبول ہوگی، یعنی آسمان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی، جو اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی، لیکن جیسا کہ بتایا گیا ہے یہ بات ثابت نہیں۔ اس سے پہلے گزر جانے والی آیت میں یہ بیان فرمایا تھا کہ مخالفین ہر طرح سے مسلمانوں پر مصائب و شدائد لانا چاہتے تھے، جیسا کہ فرمایا، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کی حفاظت فرما رہا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کچھ واقعات بیان فرمائے، جن سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہے، لوگ اس سے ہمیشہ حسد و بغض سے پیش آتے رہے ہیں۔ چنانچہ یہود و نصارہ کی مخالفت بھی ان کی سرکشی اور بغض و حسد پر مبنی ہے، لہذا ان پر افسوس اور غم نہ کیجیے۔ اب یہاں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کیا، جو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کیونکہ ایک بھائی کا دوسرے کو قتل کرنا حسد کی بنا پر تھا۔ الغرض ان تمام واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بتانا مقصود ہو کہ یہود اپنے گمان میں اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباہ، اور انبیاء کی اولاد ہونے پر ان کو فخر ہے، مگر کفر اور حسد و عناد کے ساتھ یہ نسبی شرف ان کے لیے مفید نہیں ہو سکتا۔ آدم کے دو بیٹوں کا قصہ اس پر شاہد ہے۔ اس سے مقصد حسد سے بچنے کی تاکید ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں آدمی بنی اسرائیل سے تھے۔ یہود کا حسد بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور مثال یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اس کی دلیل اس قصے کے آخر میں آنے والی آیت ہے، من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل
یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں، یعنی اس قصے ہی کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا، مگر صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کی وجہ سے یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ظلم سے قتل کیا جاتا ہے، قاتل کے ساتھ اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا کام شروع کیا۔ بخاری احادیث الانبیاء باب خلق آدم صلوات اللہ علیہ وذریتہ، حدیث نمبر 3335 اور مسلم کی حدیث نمبر 1766۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی تم بھی اگر اللہ کی نافرمانی سے بچتے اور اللہ سے ڈرتے تو تمہاری قربانی بھی قبول ہو جاتی۔ اس واقعے کا اگلا حصہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔